ان کو لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، 27واں پارہ سورۃ الحدید دی ایک آیت مقدسہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ تواڈے وچوں او لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہاں خرچ کیتا ہے فتح مکہ تو پہلے اور جہاد کیتا ہے فتح مکہ تو پہلے۔ انہاں دا بڑا درجہ ہے انہاں لوکاں تو جڑے فتح تو بعد جنہاں خرچ کیتا تے جنہاں جہاد کیتا، لیکن پاویں وہ پہلے والے ہون تے پاویں بعد والے ہون، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، انہاں ساریاں نال رب دا جنت دا وعدہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ دی ذات جان دی ہے جو اللہ تعالیٰ جو تسی کردے ہو او دی خبر رکھ رہا ہے۔ یہ مہینہ رجب دا مہینہ ہے۔ اسی مہینے دے اندر اسلام دی ایک عظیم شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو بعد جو ہستیاں بڑی عظیم نے، عظمت عالیہ نے، وہ ہستیاں صحابہ دیا نے۔ صحابہ معصوم نہیں، صحابہ کو غلطی ہو جائے تو اللہ نے انہاں دی معافی دا اعلان فرمایا۔ نبی معصوم ہوندے نے کہ نبی کو غلطی نہیں ہوتی، اور صحابہ وہ شخصیات نے جنہاں دی عظمت اور شان نو اللہ نے قرآن چ بیان کیا۔ انہاں وچوں ہی ایک شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح عرب و عجم، کاتب وحی، برادر نسبتی پیغمبر، ہم زلف نبی، رازدار نبوت، امام تدبر و سیاست، خال المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پنجویں پیڑھی تے جا کے آپ دا تے حضور دا نسب دا جڑا سلسلہ ہے وہ ایک ہی ہو جاتا ہے۔ عبد مناف جڑے نے حضور دے پردادیاں چنے، اتھے جا کے انہاں دا سلسلہ حضور نال ملتا ہے۔ اور بھی نبی کریم علیہ السلام نال انہاں دی رشتہ داریاں تعلقداریاں سن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی بیوی سن، مومنہ دی ماں بن گئیاں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم زلف پیغمبر بھی نے۔ ہم زلف پیغمبر دا معنی جنوں اسی پنجابی دی سانڈو کہندے ہیں، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے سانڈو بھی سن۔ وہ اس طرح کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک بیوی سن، انہاں دی جڑی بہن سی وہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے نکاح دے اندر سی، جنہاں نو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھا۔ تو اس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم زلف سانڈو بھی سن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سکی بھانجی وہ حضرت حسین دے نکاح دے اندر سی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پرا حضرت جعفر دے بیٹے عبداللہ بن جعفر دی بیٹی ام محمد وہ یزید دے نکاح دے اندر سی۔ تو اس طریقے نال کافی ساری رشتہ داریاں تعلقداریاں حضور دے خاندان نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ وہ خوش نصیب انسان نے جنہاں نو ایک تے صحابی ہون دا شرف حاصل ہوئے۔ امیر معاویہ ہی وہ شخصیت نے
جنہوں نے سب تو پہلے اسلامی بحری بیڑا بنایا۔ امیر معاویہ ہی وہ شخصیت نے جنہوں نے سب تو پہلے سمندری جہاد کیتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد بھی صحابی، والدہ صحابی، صحابیہ، بہن بھی، برا بھی صحابہ، اور فتح مکہ دے موقع دے اندر آپ نے اپنے ایمان دا اعلان کیتا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہوں یہ شرف بھی دیتا کہ ایک کاتب وحی یعنی قرآن لکھن والے جڑے افراد سن انہاں دے اندر انہاں دا بھی حصہ یہ بھی شامل۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے غالب الخفا دے اندر کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کاتب اسی بندے نو بنا دے جڑا بندہ عدل والا ہوندا تے امانت داری والا ہوندا۔ ظاہر ہے جنوں تسی اپنا کوئی منشی رکھ دے ہو، ذرا پٹھیا تے منشی ہوندے تو پٹھے والے نو اعتماد ہوندا ہے اودے یار یہ گڑبڑ نہیں کرے گا، تے لکھائی پڑھائی دے کام تے بندہ اسی نو رکھیا جاندا ہے جدے تے اعتماد ہوئے، بھروسہ ہوئے۔ تے حضور نو انہاں تے بھروسہ سی، اعتماد سی، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے انہاں نو بھی کاتبان وحی دے اندر قرآن لکھن والے چ شامل کیتا، اور نیرے قرآن لکھن والے چ شامل نہیں سن بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے خط وغیرہ لکھواندے وہ خط بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھدا۔ حضرت امیر معاویہ اخلاق دے اندر بھی، اخلاص دے اندر بھی، علم دے اندر بھی، فضل دے اندر بھی، فقہ دے اندر بھی، تقریر دے اندر بھی، خطابت دے اندر بھی، خدمت خلق دے اندر بھی، فیاضی دے اندر بھی، سخاوت دے اندر بھی، معافی دے اندر بھی، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول دے اندر بھی، اتباع سنت دے اندر بھی، تحمل دے اندر، بردباری دے اندر، تقوی دے اندر اعلیٰ شخصیت نظر آمدے۔ آپ نے بڑے ہسپتال بنائے، بحری بیڑے بنائے، انہاں دا کارخانہ شام دے ملک دے اندر بنایا، اتھے کارخانے بنے۔ آپ نے سب تو پہلے سرکاری کاغذ دی نقل وہ سرکاری خزانے دی اندر جمع کرن دا حکم دیتا۔ پہلے تو ہوندا لکھیا تے بھیج چھڑیا، آپ نے فرمایا نہیں، ایدیاں دو نقلاں کرو، ایک لکھ کے اگے بھیجو، ایک نقل رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تساں بھیجیا کی۔ یہ اتھو حضرت امیر معاویہ تو یہ بات شروع ہوئی کہ دو نقلاں بھیجو، ایک چلے جائے اور ایک اپنے کو رکھ لو۔ آپ نے بڑی نہراں کھدوائیاں، بڑے بڑے پل بنائے، قلعے بنائے، اور اپنے جننے بھی گورنر ہوندے انہاں دا محاسبہ کر دے۔ محاسبہ دا مطلب انہاں نوں پوچھ پریت کر دے کہ ہاں بھئی تو نے یہ کیتا، تو نے غلط کیتا، تو ٹھیک کیتا، جو بھی ہوندا۔ مدینے دا گورنر سی مروان، اس نے ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے بیٹے دی کسی غلطی تے انہاں دی تنخواہ بند کر چھڑی۔ حضرت صہیب صحابی رسول نے انہاں دے بیٹے نے کوئی غلطی کی یا کوئی گل ہو گئی تے مروان جڑا گورنر سی مدینے دے، انہاں نے اس بیٹے دی، حضرت صہیب رومی صحابی رسول دے بیٹے دی تنخواہ بند کر چھڑی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خبر ملی تو بڑا ناراضگی دا خط لکھیا، فرمایا تینوں صہیب دے بیٹے دی غلطی تے یاد ہے مگر صہیب دی جڑی نسبت حضور نال ہے وہ تینوں یاد نہیں کہ یہ صحابی رسول دا بیٹا ہے۔ اگر یہ کول غلطی ہو گئی ہے تو غلطی دا مطلب ہے کہ تو سارا کچھ ہی بھول جائے، فوراً دی تنخواہ دے اور انہاں نال اچھا سلوک کر۔ یہ حضرت امیر معاویہ دی سیرت ہے، آپ دے اعلیٰ اخلاق نے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاص افراد کے اندر شامل کیتا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے ایک لفظ استعمال کیتا جاندہ ہے امیر شام، یعنی شام دے امیر۔ میں سمجھتا ہے کہ یہ الفاظ انہاں دے قد کاٹ دے اعتبار نال بڑا چھوٹا جی، یعنی شام دے امیر۔ اگر آپ دی سیرت نو ویکھیا جائے، آپ دی محنت نو ویکھیا جائے کہ جس شخصیت نے اسلام دا جھنڈا جدو پکڑیا، رومیاں نو شکست دیتی، طرابلس نو فتح کیتا، شام نو فتح کیتا، انطاکیہ نو فتح کیتا،
روڈس نو فتح کیتا، یورپ دے اندر قبرص نو فتح کیتا، قسطنطینیہ نو فتح کیتا، لیبیا اور سوڈان تے مراکش اور تیونس نو فتح کیتا، فارس اور خراسان نو ایران نو فتح کیتا، افغانستان نو فتح کیتا، تواڈا پشاور تے خیبر پختونخوا نو فتح کیتا، بلوچستان نو فتح کیتا، ازبکستان نو فتح کیتا، ترکمنستان نو فتح کیتا، تاجکستان نو فتح کیتا، سندھ اور ہند تک جس دی فوجاں آئیاں اور جنہیں ان علاقیاں تک اسلام دا جھنڈا بلند کیتا، 64,65,000 مربع میل تے جس شخصیت نے اسلام دا جھنڈا بلند کیتا وہ امیر شام نہیں بلکہ امیر عرب و عجم نے، وہ عرب دے بھی امیر نے تے عجم دے بھی امیر نے، اتنی بڑی شخصیت۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑیاں دعاواں دیتیاں آپ نے، اور حضور دی بڑی خصوصی دعا ہے، فرمایا اللہم جعلہ ہادیا، اللہ میرے امیر معاویہ نو ہدایت دا ذریعہ بنا دے، اے اللہ میرے معاویہ نو سیدھی راہ تے ٹور، تے ایسا سیدھی راہ تے ٹرے کہ لوگ جڑے ویکھن ہدایت دا ذریعہ بن جان، ہدایت والے بن جان، ہدایت والا بھی بنا، ہدایت وال ٹورن والا بھی بنا، جنہوں خود رستے دا پتہ نہ ہوئے وہ کسی نو رستہ نہیں دکھا سکدا سمجھا سکدا، تے جڑا خود راہ تے ٹرن والا ہوئے وہی لوکاں دی رہنمائی کر رہے۔ اس واسطے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے انہوں ہدایت والا بھی بنا، تے اللہ انہوں ہدایت دین والا بھی بنا، یہ خود بھی ہدایت والے ہون تے لوکاں نو ہدایت دین والے بھی ہون۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میرے معاویہ نو حساب کتاب دا علم سکھا دے، اور اللہ انہوں عذاب تو محفوظ رکھ، اللہ حساب و کتاب دے اندر کوئی غلطی ہو جائے کہ پر مولا پکڑ نہ کریں، اپنی پکڑ تو محفوظ رکھیں، عذاب تو محفوظ رکھیں۔ جس ذات لئی نبی کریم علیہ السلام ہدایت دی دعا کرن دے نے، جدے بات نبی کریم فرما رہے نے اللہ انہوں ہدایت دین والا ہدایت والا بنا دے۔ آج بھی کچھ لوگ آج بھی انہاں دے ایمان تے بحث کر رہے ہوندے نے، آج بھی انہاں دے ایمان تے بحث کر رہے ہوندے نے، اور چلیا ایک یو ذات ہے جس ذات دی ہدایت دی دعا سونے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ جھوٹی روایتوں سے دبایا نہ جائے گا، ذکر معاویہ جگ سے مٹایا نہ جائے گا، ذکر معاویہ جگ سے مٹایا نہ جائے گا، جھوٹی روایتوں سے دبایا نہ جائے گا، ذکر معاویہ جگ سے مٹایا نہ جائے گا، روشن معاویہ کو کیا رسول نے، روشن معاویہ کو کیا رسول نے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، روشن معاویہ کو کیا رسول نے، پھونکوں سے یہ چراغ
بجھایا نہ جائے گا ذکر معاویہ جگ سے مٹایا نہ جائے گا جھوٹی روایتوں سے دبایا نہ جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے نے اللہ میرے معاویہ نو ہدایت والا بنا دے، ہدایت والا بھی بنا دے، ہدایت دا ذریعہ بھی بنا دے۔ تو ہی معاویہ دے ایمان دی فکر دے اندر لگیا ہویا ہے۔ اللہ تے اپنے پاک کلام دے اندر سورۃ الحدید دے اندر 27ویں پارے دے اندر فرما رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ فرماندے نے دو قسم دے صحابہ، دو قسم دے طبقات نے۔ ایک وہ لوگ نے جنہاں فتح مکہ تو پہلے ایمان قبول کیتا، رب دی راہ دی اندر جہاد کیتا، رب دی راہ دی اندر خرچ کیتا۔ اللہ فرماندے نے اولئک اعظم درجہ، اے لوگ جڑے مکے دی فتح تو پہلے لوگ نے، جڑے ایمان لے آئے، جنہاں جہاد کیتا، رب دی راہ دی اندر خرچ کیتا، اولئک اعظم درجہ، انہاں دا درجہ بڑا بلند ہے۔ الذین انفقوا من بعد، جنہاں نے مکے تو بعد فتح مکہ تو بعد ایمان قبول کیتا، جہاد کیتا، خرچ کیتا، جڑے پہلے کرن والے نے انہاں دا درجہ بلند ہے، تے جڑے بعد دے اندر ایمان لے آن والے جہاد کرن والے انہاں تو نیچا درجہ ہے۔ لیکن اللہ کی فرماندا ہے وَكُلٌّ وعد اللہ الحسنى، اللہ فرماندے نے پاویں مکے دی فتح تو پہلے ہون، پاویں مکے دی فتح تو بعد ہون، اللہ فرماندے نے وَكُلٌّ وعد اللہ الحسنى، پہلے بھی جنتی نے بعد والے بھی جنتی نے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ درجات تے ہے نے رب نے رکھے نے کہ جڑے پہلے ایمان لے کے آئے صحابہ وچوں افضل ترین صحابہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر وہ 10 صحابہ جنہاں نو حضور نے جنتی ہون دی بشارت دیتی، پھر بدر والے صحابہ، پھر حدیبیہ دی اندر حضور نے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرن والے، پھر فتح مکہ تو پہلے والے افضل ترین لوگ نے، پھر بعد والے وہ بھی افضل نے، وہ بھی بہترین نے۔ کیوں اللہ فرماندا ہے وَكُلٌّ وعد اللہ الحسنى، رب فرماندا ہے پاویں پہلے والے ہون پاویں بعد والے ہون، میں رب نے ساریاں نو جنت عطا کر دیتی ہے، سارے جنتی نے، سارے جنت والے نے۔ یہ مقام صحابہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وہ شخصیت نے جنہاں بات حضور دعاواں کر رہے نے، ہدایت دی دعاواں، ہدایت والا، ہدایت دین والا، حساب و کتاب والا، عذاب تو بچن والا، حضور دعا فرما رہے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرے معاویہ نو علم نال بھر دے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تشریف فرمانے آرام کیتا ہے، حضور نے
اکھیاں کھولیاں لباں تے مسکراہٹ آ گئی. حضرت ام حرام حضرت انس دی خالہ تے حضرت انس دی والدہ نبی کریم علیہ السلام دی اے خالہ لگ دیاں نے. اس طریقے نال یہ نسبت اور تعلق ہے. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی مسکران دے ہو گل کیے کوئی خاص واقعہ ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے خواب دے اندر اپنے صحابہ نو تختہ دے اوپر جس طرح بادشاہ تخت تے بیٹھے ہوندے اس طرح بیٹھے ہوئے ویکھیا سمندر دے اندر جہاد کر دے ہوئے اور اللہ نے ان سب واسطے جنت نو لکھ چھڑیا ہے. اے سارے جنتی نے اول جیش من امتی یغزون. حضور فرماندے نے میری امت دی وہ جماعت وہ لشکر جڑے جہاد کرنگے جب سمندر دے اندر جہاد کرنگے اللہ نے انہاں واسطے جنت نو لکھ چھڑیا ہے واجب کر چھڑیے. حضرت ام حرام فرماندیاں نے قلت یا رسول اللہ انا منہم میں انہاں وچوں ہواں گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو بھی انہاں وچ. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے حضور سو گئے دوبارہ اٹھے لباں تے مسکراہٹ. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کی گل ہے؟ حضور نبی کریم نے فرمایا میں نے جڑے لوگ میری امت دے جڑا کیسر روم دا بادشاہ او دے شہر نو جڑے فتح کرنگے جہاد کرنگے اللہ نے انہاں سب نو معاف کر چھڑیا ہے. میں عرض کی یا رسول اللہ اینا وچ میں ہے وہاں. فرمایا نہیں تو انہاں وچ نہیں تو پہلیاں وچ. پہلا لشکر پہلا اسلامی بیڑا جو سمندر دے اندر اتاریا وہ حضرت امیر معاویہ نے اتاریا. پہلا جہاد جڑا سمندر دے اندر کیتا قبرص دا جزیرہ سائپرس نو جنوں فتح کیتا حضرت امیر معاویہ نے کیتا. حضور دی پیشن گوئی حضور دیاں بشارتاں جیڑا اس لشکر دی اندر شامل ہوئے گا جہاد کرے گا اللہ نے انہاں واسطے جنت نو واجب کر چھڑیا لازمی کر چھڑیا. اور اس لشکر دی کمان کرن والے نو حضرت امیر معاویہ کہندے نے. حضرت امیر معاویہ کہندے نے مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ ہے آیا شمس کی طرح کرامت معاویہ. وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول روٹھ جائے وہ جس روٹھ جائے تو رسول معاویہ مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. گناہ بخشائے گی شفاعت معاویہ مسلم ثبوت ہے فضیلت معاویہ. شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسی جدو سیاست دی گل کردے ہو تے کہندے ہو جی روم دا بادشاہ بڑا سیاسی ہے ایران دا بادشاہ بڑا سیاسی ہے. فرمایا وہ تواڈے کول سب تو بڑا کوئی سیاسی ہے نا تو امیر معاویہ جے انہاں دی گل نہ کریا کرو. یہ حضرت عمر دا اعتماد ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ خاندان نبوت دا فرد وہ فرماندے نے معاویہ تو فقیہ مفتی نے. آپ فرماندے نے کہ میں نے
معاویہ تو زیادہ سیاست دا ماہر کوئی نہیں ویکھیا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہ حضور میں شامل ہے، حضور نو کڈ کے باقی صحابہ دی بات ہے کہ اتنے ماہر کیوں کہ حضور دی دعا شامل سی. اللہ انہوں حساب و کتاب دا علم دے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام دی ایک مظلوم ترین شخصیت جنہوں دوجیاں تے کیا ہے مسلمان ہون دے دعوے دارہ بھی نہیں بخشے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی دے اندر غیرہ نے کنڈے کیتے ساڑھے بھی کر لیں. اور میں گل ایویں نہیں کر رہا. ایک شیعہ ہے، مصنف ہے، رائٹر ہے، بڑا معروف نام ہے ہودا. انہیں کتاب لکھی 150 سوالات دے جوابات. وہ دے ایک سوال ہے، انہیں کہا کہ یہ کنڈے اسی حضرت امیر معاویہ دی وفات دی خوشی دی اندر کر. یہ تو چلو ہون دی بات ہے نا. اور انہاں دا بڑا ہی معتبر نام ہے، شیخ مفید جی دا نام، مسار الشیعہ دی کتاب ہے، 59 دا صفحہ ہے. انہیں کیا انہیں لکھیا ہے، انہیں کیا 22 رجب کو معاویہ ہلاک ہوا، وہو یوم، اور وہ دن مومنوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. مومنوں نے اپنے آپ کو آکھیا، تو انہوں نے آکھیا. اگلی بات سنو، انہیں کیا وہ دن مومنوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے جبکہ اہل کفر کے لیے غم کا دن ہے. اہل کفر کی نو آکھیا، تو انہوں آکھیا. اپنے آپ نے مومن آکھیا تو سانو کافر آکھیا. انہیں کیا 22 رجب معاویہ نعوذ باللہ ہلاک ہوا، وہو یوم، ایسا دن ہے جڑا مومنہ لئی خوشی دا دن ہے پر کافرہ لئی غم دا دن. ابن طاؤس اپنی کتاب اقبال الاعمال صفحہ 260 جلد 3 وہ دے اندر لکھتا ہے کہ 22 رجب کو اس امت کے فرعونوں میں سے ایک فرعون معاویہ ہلاک ہوا. فرعونوں میں سے ایک فرعون، اور اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے. کیوں؟ اس کی ہلاکت پر شکر ادا کیا جائے. یہ خیالات نے انہاں دے اسی انہاں نال رل کے جنہاں کنڈے منانے شروع کر دیتے جدا کوئی وجود نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، کاتب کہندے لکھن والے جس طرح میں عرض کیتا جس طرح منشی ہوتا ہے. منشی دا کام کی ہوتا ہے؟ صاحب کتاب رکھنا، لکھ پڑھائی کرنا. کاتب وہی میں نے قرآن حضور دا فرمان بھی وہی ہوتا ہے کہ حضور خود نہیں بول دے. ایک صحابی لکھ دے ہوندے سن حضور دیاں گلاں تے دوجے صحابہ کہن لگے یار تو ساری گلاں لکھی جاندا ہے، کدی حضور مذاق بھی کر سکدے نے. تو انہاں لکھنا چھڑ دیتا. حضور نے ویکھیا کہ لکھدے نہیں پے. آپ نے فرمایا کہ لکھدا کیوں نہیں؟ انہاں کہ یا رسول اللہ ساتھی کہن دے سن کہ کدی تسی خوشی چ ہوندے ہو، کدی تسی غم چ ہوندے ہو، تو میں تو ساری گلاں لکھ چھڑتا. حضور نے فرمایا لکھیا کر، کیونکہ میرے منہ تو وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو نبی دی ہر بات وہی دے ذریعے ہوتی ہے. تو کاتب وہی نو لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. بعض لوگ کتھے کاتب نے کیڑی چیز لکھی؟ اور گل ہے پہلی بات ہے مسلم شریف کے اندر 2501 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی خاندان نبوت دا فرد، حضور دے چچا دے بیٹے، وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے سامنے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پتر معاویہ نو نا اپنا کاتب بنا لو، یہ لکھے کرے. یہ مسلم شریف دی روایت. دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مسند احمد دے اندر 2651 نمبر حدیث ہے. وہ دی اندر آپ فرماندے نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دی کہندے نے کانا کاتب ہو
کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کاتب سن، لکھ دے سن حضور دیاں گلاں نوں، حضور دی وحی نوں۔ اور دوسری اور روایات نے جنہاں دی اندر واضح طور تے یہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ حضور دے خط لکھ دے سن۔ حدیث دی اندر آندا ہے، سنن ابی داؤد دے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام دے کول دو بندے آئے، آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ یہ تحریر لکھو۔ آپ نے تحریر لکھی، حضور نے مہر لگا دیتی، فرمایا 1 کلو دے دو تے 1 کلو دے دو۔ حضور نے لکھوایا دے کل جاندہ، حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی نے فرمایا ازالت خفا دے اندر کہ حضور مقرر انہوں کر دے سن جدے اعتماد ہوندہ کہ عدل والا ہے تے امانت والا ہے، لکھوایا حضور نے۔ تیسری بات کہ حضرت معاویہ وہی کتھوں لکھ دے سن، دلائل النبوہ للبہیقی وہ دی اندر روایت موجود ہے، 243 صفحہ جلد نمبر 6 میں، کہ کان یکتب الوحی، کہ حضرت معاویہ وہی لکھ دے ہوندے سن، وہی یہ اعتماد اسی تے لکھ دے سن۔ آج بعض پڑھے ہیں جی منہ ادھر نو وٹ کے کدی ادھر نو وٹ کے، اور جی معاویہ نو جی مسلمان نہ سنی کہندے نے خال المومنین، مومنہ دا مامو۔ مامو اسی تے مانتے ہیں کہ ساڈے مامو نے بھائی، کیوں انہاں دی بہن حضور دی بیوی سے خال المومنین، ایک بڑا منہ وٹ وٹ کے کہندا مومنہ تو پھر مذاقن کہندا مومنہ دا مامو۔ او بھائیا مومنہ دا مامو ہے، بے ایمانہ دا مامو تو نہیں نا۔ امیر معاویہ مومنہ دے مامو نے، بے ایمانہ دے نہیں۔ جڑے نہیں مانتے کہ نہ منو، لیکن اسی تے الحمدللہ مانتے ہیں کہ ساڈے مامو نے بھائی خال المومنین۔ اور یہ کوئی لقب یا بات اسا اپنے ولوں نہیں بنا لی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک بندے نے پوچھا کہ ایک بندہ کہندا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے ایک کاتب سن، تو وہ کہندا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ وہ نہ کاتب وہی نہیں سن۔ کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے بڑا غصہ کیا اور بڑا خوبصورت جملہ ہے انہوں نے السنہ للخلال دے اندر 434 صفحہ دوسری جلد دے اندر آپ فرماندے نے اب بری گل انہیں کی تھی، ایسا خیال رکھن والے لوگوں کو بچیا کرو اور انہاں کو بیٹھیا بھی نہ کرو۔ امام احمد بن حنبل دا رحمۃ اللہ ہے، فرمایا کہ انہیں گل بہت بری کی تھی، غلط بات کی تھی، پر جڑے بندے ایسے ہون انہاں کو بیو بھی نہ تے انہاں کو بچو بھی، کیوں جڑے صحابہ نال وفا نہیں کرتے وہ تواڈے نال بھی وفا نہیں کرتے۔ امام ابن خلال لکھتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ تو پوچھا گیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت ابن عمر، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر دی بہن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر سا، حضرت عمر دی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے امام احمد بن حنبل کو پوچھا گیا کہ ابن عمر نو تے حضرت معاویہ نو لوکی مومنہ تے مامو کہندے نے تے کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نام، ہاں امیر معاویہ بھی اور عبداللہ ابن عمر بھی مومنہ دے مامو نے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے در منصور انہاں دی مشہور تفسیر ہے، 130 صفحہ 8ویں جلد ہے، آپ لکھتے ہیں کہ معاویہ خال المؤمنین، حضرت معاویہ مومنہ دے مامو نے۔ البدایہ والنہایہ 21 صفحہ 8ویں جلد، حضرت معاویہ جو تعارف کرایا اس تعارف دے اندر یہ بات لکھی کہ معاویہ جو کہ بیٹے نے سفیان دے، قریشی نے، اموی نے تے مومنہ دے مامو بھی نے تے وہی دے لکھن والے بھی نے۔ امام ابو القاسم رحمت اللہ انہوں نے بھی یہی بات لکھی،
کہ حضرت معاویہ مومنہ دے ماموں بھی نے اور اللہ دی وحی نو لکھن والے بھی نے اور معاویہ وہ نے جڑے حضور دے پیچھے بیٹھ کے سواری کرنے والے بھی نے. تاریخ دمشق کے اندر بھی یہی بات لکھی, امام ابن کثیر نے بھی یہی بات لکھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دے ماموں بھی نے اور وہی لکھن والے بھی نے مومنہ دے ماموں نے. جڑا مومن نہیں نا, جڑا نہیں منگتا وہ دے نہیں, اسی تے الحمدللہ مندے ہیں کہ یہ ساڈے ماموں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. پھر بعض لوگ بڑا کہندے نے کہ ویکھو جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائیاں کیتیاں, انہیں لوگ مار چھڑے, یہ کر چھڑیا وہ کر چھڑیا, انہوں نے ایویں آپ ہی وٹ پہ پیرے ہوندے نے, پریشان ہوندے نے. حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی, حضرت علی نال ہو گئی, جنگاں ہو گئیاں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ارے بھائی لڑائی ہو گئی حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, تو ہن اسی فیصلہ بھی انہاں کو نہیں کرا لیے. تو جو فتوے لان دے ہیں کہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے, وہ فاسق ہو گئے, فاجر ہو گئے, ظالم ہو گئے, تے اسی انہاں کو نہیں پوچھ لیے کہ جنہاں نہ لڑائی ہوئی سی وہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کافر کہندے ہون, فاسق ظالم کہندے ہون, پھر تے گل کوئی بندی ہوئے. تے اسی انہاں کو نہیں پوچھ لیے. یہ اہل تشیع دی کتاب ہے قرب الاسناد, یہ صفحہ 93 ہے, اتھوں دی چھپی نہیں ہے, ایران دی چھپی ہوئی. امام جعفر روایت کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی کی فرماندے نے جڑے انہاں نال لڑے نے حضرت معاویہ دی فوج, اِنَّا لَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَهُمْ, اسی کوئی انہاں نو کافر سمجھ کے تے نہیں لڑے. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے ہیں اِنَّا لَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ, اسی کافر سمجھ کے نہیں لڑے. وَلَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ, اور نہ او سانو کافر سمجھ کے لڑے. پھر لڑے کا دے تم؟ حضرت علی نے دا فیصلہ دیتا ہے وَلَكِنَّا رَأَيْنَا, لیکن اسی سمجھتے سان کہ اسی حق تے ہیں, تو او سمجھتے سن کہ او حق تے ہیں. دلیل دونوں کول سے. حضرت امیر معاویہ فرماندے سن کہ حضرت عثمان دے خون دا بدلہ لو, حضرت علی فرماندے سن حالات ٹھیک نہیں. تو فیصلہ حضرت علی نے کر دیتا کہ نہ وہ کافر کہ نہ اسی کافر, وہ بھی مومن اسی بھی مومن. اور دوسرا فیصلہ نہج البلاغہ انہاں دی بڑی مشہور معروف بڑی مقدس ترین کتاب انہوں سمجھا جاندہ ہے, بلکہ یعنی سمجھ لو کہ قرآن کے بعد اگر درجہ ہے تو اسی کا. ایدہ صفحہ نمبر ہے 274, مکتوب نمبر 58, جدے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق کی فرما رہے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے نے کہ ساڈا اللہ بھی ایک کہ ساڈا نبی بھی ایک, انہاں دا بھی تے ساڈا بھی, اسلام بھی کوئی نہ اللہ تے ایمان تے رسول تے ایمان لے آن تو ساڈے تو ودے نے تے نہ اسی انہاں تو ودے. انہاں بھی ایمان قبول کیتا ہے, اسی بھی ایمان قبول کیتا ہے, تے پھر اختلاف کا دیتے ہویا. فرمایا ساڈا اختلاف عثمان غنی دے خون دے, میں او دے تو بڑی ہے کہ میں نے نہ انہاں دا کوئی قتل دے اندر شامل نہ میرے کوئی اشارے دے اندر یہ چیز شامل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بیٹے حضرت عثمان دے دروازے تے پہلے تے لا چھڑے تھے کہ عثمان غنی نو کوئی تکلیف نہ ہو. اور پھر حضرت علی دا یہ معاملہ دیکھو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ لوگ جڑے حضرت علی دے ساتھیاں تو سن, انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے ساتھیاں دے متعلق کوئی گالی گلوچ کوئی ہو جی گل کرنی شروع کر دیتی. صفحہ نمبر 500 ہے. تو حضرت علی نے کی فرمایا میں تہاڈے لئی اس چیز نو پسند نہیں کردا کہ تسی انہاں نو گالاں دین لگے, مت گالاں کڈو. ٹھیک ہے اختلاف ساڈا ہے, اے کیا کرو کہ خدایا ساڈا خون بھی محفوظ رکھ تے انہاں دا خون بھی محفوظ. یہ حضرت علی دے جملے نے کہ اللہ یہ دعا کریا کرو یا اللہ اگے لڑائیاں نہ ہون, ساڈا خون بھی محفوظ ہو جائے تے انہاں دا خون بھی محفوظ ہو جائے, اور ساڈے درمیان اصلاح پیدا کر, صلح پیدا کر. حضرت علی نے یہ لفظ فرما رہے ہیں
اور سارا الزام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش رہا جاندہ. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے نعوذ باللہ ظالم سن کہ حضرت امام حسن نے انہوں نے ہاتھ بیعت کیوں کر لی؟ پھر ظالمہ دے ہتھاں تے بیعت نہیں نہ ہوندی. انہوں نے ہاتھ بیعت کی تھی حضرت امام حسن نے، حضرت امام حسین نے. قیس بن سعدہ جو فوجی کمانڈر نے، انہوں نے رجال کشی انہوں نے کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ سارے وہ مغالطے نے، جھوٹیاں روایتاں نے جڑیاں گھڑ گھڑ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے متعلق سنائی جاندیاں نے اور ساڈے کن کچے ہوندے نے. اسی بلا تحقیق ہی بات نو فوراً تسلیم کر لیندے. یاد رکھو نبیاں تو بعد جو مقام ہوتا ہے وہ صحابیت دا مقام ہوتا ہے. صحابی رسول ہونا نبیوں تو بعد اگر مقام ہے تو یہ صحابی رسول نے. اور صحابی واسطے یہ لازمی نہیں کہ ساری زندگی حضور کو کڑ دوے. حضور دا چہرہ دیکھیا، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، ٹر گئے اپنے علاقے چ، پھر ساری زندگی حضور نہ ملاقات نہیں ہوئی، ایمان تے خاتمہ ہو گیا وہ صحابی رسول. حضرت حسن نے، حضرت حسین نے جدو بیعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نال کر لئی، صلح ہو گئی امت دی، تے پھر لڑائی دی گلاں کرن دا کی فائدہ ہویا؟ جدو دو بھراواں دے درمیان صلح ہو جائے تے پھر جڑا بندہ تکھنی لائے، لڑائی دیاں گلاں کرے، انہیں انج کیتا سی، وہ انج کیتا سی، کہ انہوں پھر محلے والے کہندے نے تو بڑا بڑا شیطان ہے، تو لڑائی کرانا چاہیے. وہ صلح والے دے درمیان لڑائی دی گل کرنا شیطانی ہوندی ہے. امام حسن صلح کر گئے، انہاں خلافت ہی حضرت امیر معاویہ کی طرف منتقل کر چھڑی اور ساری زندگی کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کے مقابلے چ نہیں آئے، لڑن واسطے نہیں آئے. اگر غلط ہوندے کہ حسین کربلا چ جا سکتے ہیں تو امام حسن تلوار نہیں اٹھا سکتے؟ اگر امام حسن حضرت امیر معاویہ نو غلط سمجھتے تو تلوار اٹھا کے مقابلے چ آ جاندے. انہاں صلح کر کے پوری امت نو حضور دی اس گل نو پورا کر چھڑیا کہ میرا پتر سردار ہے. ان قریب میری امت دی دو وڈیاں جماعتاں دے درمیان صلح کرائے گا. حضور دے لفظاں نو حضرت امام حسن نے پورا کر چھڑیا اور امت ایک جھنڈے تلے ختم ہو گئے. پوری زندگی حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ دے محبت دی اندر گزاری، کدی اختلاف نہیں کیتا، کدی مقابلے چ نہیں آئے، لڑن واسطے نہیں گئے، بلکہ سالانہ لکھاں روپیے حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن تے امام حسین نو دیندے رہے، اے لیندے رہے. تے ظالماں نال انہاں تعاون نہیں ہوندا، ظالماں نال تعاون نہیں ہوندا کہ آپ انہاں کو لیندے بھی رہے، انہاں کو جاندے بھی رہے، اوتھے کھاندے بھی رہے، آمدے بھی رہے، محبت پیار دیاں گلاں ہوندیاں رہیاں. تو جدے نال حضرت امام حسن نے صلح کر لی ہے، تسی بھی صلح کر لی، نہ ناراض ہو. جدے نال امام حسین نے صلح نہیں کیتی، اسی بھی صلح نہیں کرتے. یزید نال ساڈی بھی کوئی صلح نہیں، پر جدے نال صلح ہے وہ اودے نال تے صلح رکھو. انہاں تو مان لو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب آپ دا انتقال ہے. اور آپ نے انتقال تو پہلے دیکھو حضور نال محبت دا انداز دیکھو. آپ نے فرمایا میرے کو حضور دی ایک کرتا ہے، او دے چ کفن دیو، منو وہ پہنایو. اور فرمایا کہ میرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ناخن نے اور کچھ بال نے، اور میرے چہرے تے، منہ تے، متھے تے، اکھاں تے، چہرے تے رکھ چھڑے. یہ حضور دی نسبتاں نے، یہ برکتاں لے کے میں جاؤں. اور اس طریقے نال آپ دا انتقال ہویا. حضرت ضحاک بن قیس سحری نے آپ دا جنازہ پڑھایا اور آپ شام ان مسلمانوں کو لا گیا. ماشاءاللہ اتھے آپ دی قبر مبارک دمشق کے اندر جو دارالحکومت سی، اتھے آپ دفن ہوئے. تو یہ اسلام دی عظیم شخصیت ہے. اگر حضرت امیر معاویہ نو وچوں کڑ دو نا تو اسلام دی فتوحات انی کرا جاندی ہے، انی. اور جنہاں نو شامل کرو تو اسلام تواڈے پاکستان اور ہندوستان تے چین تے روس تے یورپ تک نظر آندا ہے. اگر کٹ دو تو انہا کر ہوں گا، جی شامل کرو تو ساری دنیا دا، ادھی تو زیادہ دنیا دا فاتح جو شخصیت ہے انہوں نے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاندہ ہے.
وآخر دعوانا الحمد للہ.